السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما من خاف مقام ربه جنتان، وقال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، بزرگی، دستگیری، مشکل کشائی، حاجت روائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، جو اللہ کل کائنات دا خالق و مالک ہے، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا، واسع اعظم، لجبال کرنے اور بھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے، جو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام المجاہدین، امام المرسلین، سید الصالحین، شفیع المذنبین، نبی رحمت للعالمین، جگاں دے پیر، رب دے حبیب، شیمہ دے ویر، بدر منیر، پوری کائنات دے سردار پیغمبر، مرشد اعظم پیغمبر، رہبر اعظم پیغمبر، قائد اعظم پیغمبر، والی بطحا پیغمبر، کونین ازور تاجدار مدینہ پیغمبر، پوری کائنات اعلیٰ و بالا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے کروڑوں درود و سلام. پیارے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور نہایت ہی قابل احترام جمعۃ المبارک سننے والی معزز ماؤں اور پیاری بہنوں، میں انشاءاللہ العزیز آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انتہائی مختصر وقت اندر چند چیزاں تواڈے گوش گزار کرانگا، اور وہ چیزاں اس حوالے نال نے قیامت دا دن بہت سخت دن ہے، بہت بڑا دن ہے. اس دن کوئی کسی دا حامی و ناصر مدد کرنے والا نہیں ہوئے گا ماں سوائے اللہ دی ذات تو. قرآن نے تو تک نقشہ بیان کیتا کہ بعض اوقات ایسا مسئلہ پیش آئے گا کہ جمن والی ماں اپنی اولاد نو پہچاننا چھوڑ دے گی. بڑی خوشی دا یہ مرحلہ نہیں بلکہ بہت زیادہ غم والی بات ہوئے گی. اور وہ دن قیامت دا دن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا کان مقدارہ 50,000 سنۃ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات دے لوگوں، قیامت دا دن، حساب و کتاب دا دن، جزا اور سزا دا دن اتنا بڑا دن ہے. 50,000 سنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دن 50,000 سال دا دن ہوئے گا. اندازہ لگائیے، اتنا بڑا دن سن کے بندے دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے. 50 سال نہیں، 50,000 سال. اتنا طویل و عریض دن ہوئے گا، اتنا بڑا دن ہوئے گا. اور میرے عزیزوں، ایسی خطرناک کیفیت ہوئے گی، سورج 1 میل دے فاصلے تے آ جائے گا. ہر شخص اپنی جگہ تے پریشان و حیران کھڑا ہوئے گا. اللہ دا عذاب سامنے نظر آ رہا ہوئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج دے اندر تو اخیر فرما دیتی. اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ حج دا آغاز ہی ان الفاظ نال فرمایا یا ایھا الناس اتقوا
ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، یا ایھا الناس اتقوا، اللہ سے ڈر جاؤ، ربکم اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جو قیامت کا زلزلہ وہ بہت بڑی چیز ہے، پوری کائنات کو ہلا کے رکھ دے گا، آسمان زمین پہ گر جائیں گے، اور میرے بھائی سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے، والجبال اوتادا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمائے پہاڑ اللہ دی زمین دیا میخانے اللہ انہاں نو بھی روئی دی طرح اڑا کے رکھ دے گا۔ اتنا خطرناک دن ہے میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس دن انسان برہنہ ہوئے گا، قبر چو کھڑا ہوئے گا، پیرا اندر جتی نہیں ہوئے گی، قبر چو بندہ کھڑا ہوئے گا، جسم تے قمیض شلوار چادر پینٹ شرٹ کوئی چکر نہیں، جس انداز اندر انسان اللہ دی زمین دے برہنہ ننگا بغیر کسے لباس تو میرے اللہ نے پیدا فرمایا، میرے عزیزوں قیامت دے روز بھی انسان قبر چو اٹھ کے میدان معاشر اندر ننگا برہنہ کوئی لباس نظر تک نہیں آئے گا۔ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پیغمبر دی زوجہ محترمہ ہے، قرآن دی حافظہ ہے، قرآن دی قاریہ ہے، فقیہ امت ہے، بڑے بڑے جرنیل صحابہ کرام دی دین دے حوالے نہ رہنمائی کرنے والی، کائنات دی مومنہ دی ماں، میرے پیغمبر دی عقد اطہر دے اندر آنے والی، میرے پیغمبر دے بستر دی حلاوت بننے والی، میرے پیغمبر دی غیرت، میرے پیغمبر دی عزت، سیدہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، میں اللہ دے پیغمبر نو سوال کیتا، اللہ دے پیارے نبی، اللہ دے محبوب نبی، اللہ دے برگزیدہ نبی، لوگ قیامت دے دن قبراں چو اٹھ کے ننگے آنگے، بیٹیاں، ماما، بہنا، بہو، بڑے قریبی رشتے، محرم رشتے، اس دن کی حال ہوئے گا؟ کیا ایک دوسرے دی طرف مرد اور عورتہ نہیں دیکھن گے؟ تو اللہ دے محبوب علیہ السلام فرمان لگے میری عائش کون سی بات کرنی ہے، یہ تے بڑی دور دی بات ہے، عورتاں مرداں ایک دوسرے وال ویکھن گے، اوتھے تے لوگاں دے دماغ اور لوگاں دی ہوش و حواس اپنی جگہ تے قائم نہیں رہ جائے گی، ڈر دی کیفیت ہوئے گی، خوف دی کیفیت ہوئے گی، اللہ دا عذاب سامنے نظر آ رہا ہے، ترازو لگ گیا ہے میرے بھائی، اوتھے انسان دے اعمال اور انسان دے برے اعمال چنگے اعمال تولے جان گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے نبی اعلان کر دیجئے کہ ایسی خوف دی کیفیت اندر، ایسے 50,000 سال دن اندر، جس دن حساب و کتاب دا دن ہے، جس دن اللہ تمام آدم دے بیٹے حوا دیاں بیٹیاں نو اللہ جمع کرے گا، ایسے دن اللہ تعالیٰ دے نبی نے فرمایا کہ 7 قسم دے ایسے افراد نے، 7 قسم دے جنہاں نو اللہ تعالیٰ اپنے عرش دا خصوصی سایہ نصیب فرما دے گا۔ سبعۃ، سبع عربی میں 7 کو کہا جاتا ہے، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا، صرف اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا، اور صرف 7 اقسام، 7 قسمہ دے، 7 طرح دے میرے عزیزو لوگ نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ اتنی گرمی دے اندر، اتنی سختی دے اندر، اتنے بڑے دن اندر ایسی خوف اور دبدبہ اور کٹھن حالات، گھڑی سیکنڈ منٹ، ایسے حالات و واقعات تو اللہ تعالیٰ بچا کے اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے۔ لیکن بھائیو کدی غور کیتا ہے یار، اس بات تے کدی توجہ دیتی ہے کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ اپنے عرش دا سایہ دے گا، جس دن کوئی سایہ ہوئے گا ہی نہیں،
اللہ دی عرش تو علاوہ کوئی اور سایہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ کیا کدی سوچے ہے کہ جنہ 7 قسمہ دے لوگاں نو اللہ عرش دا سایہ دے گا، بھائیو کسے ایک قسم دے لوگاں دے اندر تے اپنا نام شامل کروا لو، قیامت والے دن اللہ اپنے عرش دا سایہ تے دے دے گا۔ یا چلو 7 طرح تسی نہ بنو، انہاں 7 چوں ایک ورگا تے اپنے آپ نو بنا لو۔ بھائی زندگی دے اندر کچھ ایسا کام تو کر یار۔ آئیے توجہ کیجئے، یہ حدیث بخاری دی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم دی ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور بیان کرنے والے میرے پیغمبر دے 1.5 لاکھ صحابہ جو سب تو زیادہ جس صحابی نے حدیثہ روایات کی تھی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی بیان کر رہے ہیں حدیث میں۔ فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ آواز آئی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ذوالجلال والاکرام نے فرمایا میرے پیغمبر جی اعلان فرما دیو، جڑا بندہ اپنے دل اندر اپنے اللہ دا خوف پیدا کر لے، جڑا بندہ اللہ دی ذات دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر جائیں گے، جڑا بندہ اللہ دی نافرمانی تو بچ جائیں گے، میرے پیغمبر دی نافرمانی تو بچ جائیں گے، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ذوالجلال والاکرام نے فرمایا میرے بندے ڈرنا تیرا کام میں، قیامت دے روز جنت دے اندر دوڑے باغ دینا تیرے رب دا کام ہے۔ اللہ تینو جنت دیاں باغ و بہاراں دے گا، جنت دی عیش و عشرت عطا کرے گا۔ آؤ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں توجہ کرنا، غور کرنا، ان 7 قسم دے افراد میں تواڈے سامنے تذکرہ کرنا چاہنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا لوگوں 7 قسم دے افراد جنہاں نو اللہ خصوصی پروٹوکول عطا کرے گا، اللہ خصوصی محبت اور اپنے عرش دا سایہ عطا کرے گا۔ توجہ کیجئے، نمبر 1 ہے، پہلے نمبر تے جندہ رب دے نبی نے نام لیا ہے، فرمایا الامام العادل، الامام العادل، الامام العادل، پہلا بندہ نمبر 1 نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا بندہ انصاف کرنے والا حکمران ہے، وزیر اعظم ہے تب بھی ہے، وزیر اعلیٰ ہے تب بھی ہے۔ میرے عزیزوں کوئی ایم پی ایم این اے کوئی کونسلر ہے، حکومت کا ذمہ دار ہے، 3 پیس پہن کے ہے، قانون دی کرسی تے بیٹھنے والا کوئی بندہ ہے، فرمایا الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران ہے، انصاف کرنے والا حکمران ہے، جڑا انصاف کرنے والا حکمران ہوئے گا میرا اللہ انہوں اپنے عرش دا سایہ دے دے گا۔ بہت بڑی بات ہے، اپنی رعایا دے نال بھائی، اپنی قوم دے نال انصاف کرنے والا حکمران، اور حکمران دا معنی صرف وزیر اعلیٰ نہیں ہے، اور بھائی حکمران صرف وزیر اعظم نہیں ہے، بلکہ ہر شخص حکمران ہے۔ جس شخص کل 2 فریق آ گئے فیصلہ کروان، کیا کروان؟ فیصلہ کروان، اور وہ بندہ فیصلہ خالصتاً قرآن و سنت دے مطابق کر دیندہ ہے، حق فیصلہ کردہ ہے، ڈنڈی نہیں ماردہ، یک طرفہ بات نہیں کردہ، کسے دا پریشر نہیں لیندہ، کسے دا دباؤ نہیں لیندہ، اور بھائی رشوت نہیں لیندہ، بھتہ کھوری نہیں لیندہ، کسے کو پیسہ لے کے فیصلے نو غلط نہیں کردہ۔ انصاف کرنے والا نوجوان، انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا عالم، انصاف کرنے والا نوجوان، بوڑھا بزرگ، کسے بھی شعبے نال تعلق رکھنے والا
جب حتیٰ کہ اگر کوئی سورا ہے نا، سورا اپنی نوواں لڑ پئی انہاں دے درمیان بھی اگر صحیح فیصلہ کرے گا، اور میرے بھائی ایک خاوند ہے اندیاں دو بیویاں نے، انہاں دے درمیان صحیح فیصلہ کردا ہے، وقت دا امام ہے، دو مقتدی لڑ پے انہاں جو صلح کروا کے صحیح فیصلہ کردا ہے، یعنی کسی بھی شعبے چلا لو، نبی پاک نے فرمایا اچھا فیصلہ کرنے والا، حق فیصلہ کرنے والا، اور بھائی صحیح فیصلہ کرنے والا، اللہ انہوں اپنے عرش دا سایہ دے دے گا۔ اب میرے تیرے اختیار اندر، اچھا بھائیو زیادہ نہیں تو چلو کم از کم زندگی دے اندر کچھ نہ کچھ تے فیصلے اللہ ہر بندے کو کروا ہی دیندہ ہے نا، اللہ موقع دے دیندہ ہے نا، گھر چ بھی موقع لب جاندہ، باہر بھی بعض دفعہ موقع لب جاندہ ہے، ہاں انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری گل کی تھی، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں رب تو انہوں حکم دے رہا ہوں، ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، بالعدل، اللہ کہتا ہے انصاف کرو، بالعدل والاحسان، اور لوگوں کے ساتھ احسان بھی کرو، انصاف بھی کرو، احسان بھی کرو، انصاف بھی کرو اور لوگوں کے درمیان محبت بھی قائم کرو، اے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا۔ تو آؤ میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ عدل دی گل آ گئی، عدل چلو عدل دی گل آ گئی نا، تو میں ایک چھوٹا جا واقعہ بیان کراں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دور پاک دے اندر دو بندے لڑ پے، ایک بندہ یہودی ہے تے دوسرا بندہ منافق مسلمان ہے۔ کون ہے؟ منافق ہے۔ منافق دا معنی ہے وی کہندا ہو رے تے کردا ہو رے، منافق دا معنی ظاہر کچھ اور ہے تے باطن کچھ اور ہے، منافق دا معنی مجلس اندر کچھ ہو رہے تے اگے پیچھے کچھ ہو رہے، منافق دا معنی میرے عزیزوں قول فعل اندر تضاد منافق آدمی دیں گے۔ مدینے دے اندر بڑے منافق سن ہے، نوجوانوں گوڈے چھڑ دے میرے وال توجہ کر غور کریں گے، بڑی ہوشیاری دے لال گل سنن والی ہیں، اللہ جاندا میرے پیغمبر علیہ السلام کو لے ایک یہودی ہے تے ایک منافق مسلمان دی لڑائی ہو گئی ہے، فیصلہ رب دے نبی کول چلیا گیا ہے، جب اللہ دے نبی کول فیصلہ گیا نا تے میرے نبی نے گل سنیے گا، گل سنن تو بعد میرے نبی نے ویکھیا ہے کہ یہودی حق دے وے تے منافق مسلمان ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ دے نبی نے مذہب دی گل نہیں کی تھی، اور میرے بھائیوں نبی پاک نے مذاہب لیبل دے تفریق نہیں کی تھی۔ آمنہ دے لال نے فیصلہ یہودی دے حق اندر دیتا ہے تے جڑا منافق مسلمان ہے یہ بڑا پریشان ہو گیا ہے، کہنے لگا اللہ دے نبی جی میں مسلمان ہوں، میں تو ہاڈا کلمہ پڑھے آئے ہیں، میں نو تے پورا یقین سی کہ تسی فیصلہ میرے حق دے اندر کرو گے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، فرمایا یار گل اے کہ میں تو ہاڈے دونوں دی گل سنیے گا، یہودی دی سنیے تے منافق دی بھی سن لئیے گا، اوے بظاہر مسلمان کہلان والے آ حق گل اے کہ تیری زیادتی ہے تے یہودی مظلوم ہے، ان دے نال تو زیادتی کیوں کیتی ہے؟ یہ جڑا منافق مسلمان ہے نا ایک پتہ کہ نے کی کیتا، ان نبی دا در چھڈیا ہے تے فاروق اعظم دے در تے چلا گیا ہے۔ ہائے میرے عزیزوں جڑا نبی ہے حضرت عمر دا بھی پیر ہے، جڑا نبی ہے حضرت عمر دا بھی استاد ہے، جڑا پیارا نبی نبیاں دا امام ہے، ان دا در چھڈ کے حضرت عمر دے در تے چلا گیا ہے۔ حضرت عمر اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے ہیں، نوجوانہ بڑی محبت والی بات ہے، عدل انصاف دی بات کردا پیا واں، حضرت عمر اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے ہیں، اس منافق نے تے یہودی نے جا کے دروازے نو دستک دیتی ہے، حضرت عمر باہر نکلے ہیں، یہ منافق مسلمان کہنے لگا پیارے عمر جی میں مسلمان تے یہودی ہے، میرا تو ہاڈے والا مذہب ہے، ان دا مذہب انوکھا جہا مذہب ہے، گل اے ساڈے اندر لڑائی ہوگی فیصلہ کرو نا۔ حضرت عمر کہنے لگے یار گل سناؤ گل کی ہے تے یہودی اتنی دیر اندر بول پیا کہنے لگا پیارے عمر ایک گل یاد کر لیں، تیرے تو پہلے تیرے نبی نے فیصلہ کر دیتا ہے
تیرے تو پہلے تیرے نبی نے پیارے عمر تو فیصلہ کر، انکار نہیں، پیارے عمر فیصلہ کر، میں منع نہیں کرتا، لیکن میں تواڈے نالج اندر ایک گل پانا چاہ رہا سی، تواڈے علم اندر ایک گل لیانا چاہ رہا سی۔ پیارے عمر جی تواڈے تو پہلے نبیاں دے امام نے فیصلہ کر دیتا ہے۔ تے حضرت عمر بولے یار دسو نا ساڈے نبی نے کی فیصلہ کیتا ہے؟ یہودی کہن لگا پیارے عمر جی اللہ دے نبی نے فیصلہ میرے حق دے اندر دے دیتا ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے اتھے کی لین آئے ہوں گے؟ اگر نبی نے فیصلہ کر دیتا ہے پھر میرے در تے کی لین آئے ہوں، میرے بوئے کی لین آئے ہوں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا رکو ایتی روکو میں دران لگا وانگا۔ حضرت عمر اندر گئے بڑی ساری تلوار لے کے آئے گے، تلوار دے نال منافق دی گردن اتار کے زمین تے سٹ دیتی گے۔ حضرت عمر فرماندے نے لوگو سن لو جڑا نبی دا فیصلہ ٹھکرا کے میرے کو لائے گا ان دا فیصلہ اے ہی ہوئے گا، ان دا فیصلہ بھائی نبی تو بڑا بولو کسے دا فیصلہ ہو سکتا؟ نبی تو بڑا کسی دا فیصلہ نہیں ہے، سب تو بڑا فیصلہ اللہ دا ہے، اللہ دے پیغمبر دا ہے، اور عزت بھی سب تو زیادہ اللہ دی ہے۔ اللہ تو بعد پوری کائنات اندر عزت دا لائق آمینہ دلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان العزت للہ، بھائی عزت لائق زیادہ اللہ ہے، ولی رسول ہی، اور اللہ دے رسول نے وللمؤمنین، تیسرے نمبر تے اللہ نے نام ایمان والے اندر لیا ہے۔ پہلا سب تو زیادہ عزت دے لائق اللہ، اللہ تو بعد اللہ دے رسول، اللہ دے رسول تو بعد وللمؤمنین ایمان والے، اور اللہ دے پیغمبر دے صحابہ سارے ایمان والے، سارے مومن سارے ایمان والے، نمازی سارے ایمان والے، حج عمرہ کرنے والے سارے ایمان والے، کفار دے خلاف جلغار کرنے والے لڑنے والے مجاہدین سارے ایمان والے نے۔ میرے عزیزو تو انصاف میرے پیارے بھائیو بہت بڑا عمل ہے۔ ساڈے اس گئے گزرے دور اندر اللہ جاندا اسی سپورٹ کر لینے ہیں انڈر گراؤنڈ، اسی کمٹمنٹ کر لینے ہیں انڈر گراؤنڈ، اسی مل ملا لینے ہیں انڈر گراؤنڈ، اسی ساری بات چیت کر لینے ہیں انڈر گراؤنڈ، اسی پاسا مارنے انڈر گراؤنڈ۔ نا عزیزو مرنا ایک دن، آخر اللہ نو جواب دینا ہے۔ بھائی باپ ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، رشتہ دار، عزیز و اقربا، برادری، محلہ، استاد، شاگرد ہے، امام ہے، نمازی، غیر نمازی، آل اور پوری کائنات اندر جتھے موقع لب جائے گردن کٹنا گوارا کر لیا جے۔ اللہ دی قسم بھائیو ڈنڈی نہ ماریا جے ورنہ اللہ دے ہاں عذاب بہت سخت ہو جائے گا۔ اس بات دے عادی بن جاؤ، اپنے جسم اندر غیرت والا خون بناؤ، کسی دی کوئی پرواہ نہ کرو، چھوٹا ہے اپنے گھر ہے، بڑا ہے اپنے گھر ہے۔ انصاف 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 بہت بڑی چیز ہے۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اور اے ہی پہلا شخص ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر تے نبی پاک کو کروایا۔ دیکھو نا معاشرے دے اندر جب انصاف ہوئے گا بولو پھر ظلم ختم ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ اور بھائی انصاف آئے گا ظلم مٹے گا، جب انصاف نہیں رہے گا تو بولو ظلم مٹ سکتا؟ ظلم کس طرح مٹے گا؟ اے انصاف ہی تو ظلم مٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرہ نکھارن واسطے ایسے واسطے پہلے ایسے بندے دا نام لیا جڑا انصاف کرنے والا ہوئے گا۔ اور آئی حضرات ذی وقار غور کیجئے، توجہ کیجئے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، پڑھو نا درود پڑھو صلی اللہ، گوڑے چھاڑ دیو میرے عزیزو، گوڑے نہ پھڑیا کرو یار، میں نے چنگا نہیں لگتا جدو تجھے، ویسے بھی نوجوان گوڑے پھڑے گل چنگی لگ دی نہیں۔ میرے نبی نے منع فرمایا، بولو میرے نبی نے، میں نہیں تو انہوں روکن والا، میری کی جرت ہے یار، میں تے نبی دا فرمان پڑھیا ہے کہ دوران خطبہ گوڑا نہیں، اچھا گوڑے پڑھنے والا بدر سستی ہوندی ہے، چلو بزرگاں دی خیر ٹیک بھی لگا لین، نوجوانوں گوڑے نہ تو اجے بھی پھڑ رکھے،
اور اللہ انہوں جزائے خیر دے انہوں سمجھاؤ ذرا آنگا توجہ میرے بھل کرو غور کرو نہ آنگا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام پہلا بندہ یاد ہو گیا نا ماشاءاللہ تسی 7 چیزاں یاد کرنی ہے پہلا بندہ الامام العادل ہے انصاف کرنے والا حکمران ہے یا انصاف کرنے والا کوئی نوجوان ہے یا انصاف کرنے والا کوئی بزرگ ہے یا انصاف کرنے والا کوئی امام ٹیچر خطیب قاری ہے عالم حافظ پروفیسر ڈاکٹر انجینئر ہے کوئی بھی انصاف کرنے والا ہوئے گا اللہ قیامت دے روز اپنے عرش دا سایہ دے گا تے دوسرا کیڑا بندہ ہے جن دا نام نبی پاک نے فرمایا ہے فرمایا ورجلانی معلقم بالمسجد اور دوسرے الفاظ میرے پیغمبر دے فرمایا ورجلانی معلقم فی المساجد اللہ دے نبی نے فرمایا کائنات دے لوگوں جیڑا بندہ اللہ دے گھر دے نال محبت کرنے والا ہے اللہ دے گھر دے اندر اپنا دل لٹکان والا ہے اللہ دے گھر دی صفائی کرنے والا ہے 5 ٹائم اللہ دے گھر دے اندر آنے والا ہے جیڑا نوجوان اللہ دے گھر نال پیار کرنے والا اللہ دے گھر نال محبت کرنے والا ہوئے گا اے نوجوانوں میرے پیغمبر نے فرمایا ورجلانی معلقم فی المساجد فرمایا مسجد آباد کرنے والا ہے ایسا نوجوان ایسا بزرگ ایسا بچہ ایسا شباب کڑیل جوان جڑا اللہ دے گھر نال پیار کرے گا میرے نبی نے فرمایا نتیجہ اے نکلے گا اللہ قیامت دے روز اپنے عرش دا سایہ دے دے گا نوجوانوں آیا کرو اللہ دے گھر دے اندر اے اللہ جاندا ہونے میں گڈی دے اندر آ رہا سی بڑے نوجوان دیکھے نے کرکٹ کھیل دیں بڑے نوجوان شدید گرمی دے اندر میں کرکٹ کھیل دیاں ویکھے نہیں میرے عزیزوں کرکٹ کھیل میں فتوی نہیں لگاندا کرکٹ کھیل میں اعتراض نہیں کردا کرکٹ کھیل میں تیرے تے کفر دی بات نہیں کر لیکن یاد رکھ لے یار کرکٹ نالو زیادہ کئی گنا بہتر بندہ اللہ دے گھر دے اندر آ کے نمازی بن جائے یہ بن جائے نمازی بن جائے یار جمعہ دا دن تے نبی پاک نے فرمایا لوگوں جمعہ والے دن جب امام خطیب منبر تے آ کے چڑھ جاندا ہے اور جب تک خطبہ ختم نہیں ہوندا اس دے دوران ایک لمحہ ایک گھڑی ایسی ہے اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو اللہ زندگی دے گناہ مٹا دیندا ہے اللہ زندگی دے گناہ اور بھائی یہ گھڑی انہوں نصیب ہوئے گی جڑا اول آئے گا اور اینڈ تے دیکھو نا پورا خطبہ سنن والے نو ہی اللہ گھڑی نصیب کرے گا نا تے جڑا بندہ آندا ہی اینڈ تے بیچارہ انہوں کی لبے گا ہو سکتا گھڑی گزر جائے اللہ شروع جی گھڑی لے کے آ جائے وہ وقت شروع چ لے کے آ جائے ہاں میرے عزیزوں میرے محترم بھائیوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک سورۃ توبہ دے اندر بھی مسجداں دا ذکر فرمایا انہاں نو آباد کرنے والے کون نے سبحان اللہ قرآن سنو قرآن ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک اندر کی فرما رہے ہیں فرمایا انما یامر مساجد اللہ فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین اللہ تعالیٰ نے بڑی سٹیٹ فارورڈ بات بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میرے گھر مسجداں وہ لوگ آباد کرنگے جڑے اللہ اور اللہ دے پیغمبر تے بھی ایمان لے کے آنگے تے جڑے یوم آخرت تے ایمان لے کے آنگے جڑے اللہ تے ایمان لے کے آگئے نبیاں تے لے کے آگئے اور آخرت تے دن تے ایمان لے کے آئے اللہ فرماندے نے میریاں مسجداں بھی اوہی لوگ آباد کرنگے بڑی پیاری گل کی یار اللہ نے معیار دے دیتا جندہ اللہ تے ایمان ہے اور نمازی پڑھ جائے جندہ آخرت تے یقین ہے اور نمازی بن جائے بھائی کلی زبان نال بات نہیں چلے گی عملی میدان اندر عملی پریکٹیکل کر کے دکھا یار کب تک بے نماز رہیں گا
कब तक मेरे पैगंबर का नाफरमान रहेगा? तवज्जो कीजिए हज़रात ज़ी वक़ार, गौर करना। परवरजुलानी मुअल्लकुम फिल मसाजिद, अल्लाह दे कर आबाद करो, सदके जावा, कुर्बान जावा। ताई ते करन वाला बड़ी प्यारी गल करदा है, कहंदा अल्लाह अल्लाह कर चले मस्जिद आ, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। अल्लाह अल्लाह कर चल यार, शौक ना लाया कर, शौक ना लाया कर, मुहब्बत ना लाया कर, अकीदत ना लाया कर, अल्लाह दा प्यार लेके आया कर, मेरे पैगंबर दी सुन्नत समझ के आया कर, बड़े दलेराना अंदाज अंदर आया कर, गैरत दी चाल चल के आया कर। तर्जुमानी करने वाला बड़ी प्यारी गल करता है कि अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। चिड़ियां कबूतर नाले कुकड़ बोलते, चिड़ियां कबूतर नाले कुकड़ बोलते, गफलत वाली तेरी गंढ खोल दे। सुबह सुबह दा सुहाना टाइम है, इधर कुकड़ भी बोल रहे हैं, नौजवानों मुख्तलिफ तरह दे छोटे छोटे चरिंद परिंद आवाज़ा काट रहे हैं। शायर ने यह तर्जमानी की है, सदके जावा कुर्बान जावा, कि चिड़िया कबूतर नाले कुकड़ बोल दे, गफलत वाली तेरी गंढ खोल दे। चादर लैके उत्ते हुन मुंह ना छुपा, अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ। कई एडे बेईमान नहीं, नवा लिबास पाया, तवज्जो करना, नवा लिबास पाया, ऐनक लगी है, जुत्ती बड़ी प्यारी पाई है, सुरमा भी पाया है, मुछा नु ता दे रखे है, दरम्यान चू मांग कट रखी है, खुशबू लगा रखी है, पाउडर ला रखे है। अगर कोई मौलवी साहब मिल गए, नौजवानों दावते फिक्र दे रहे हैं, दावते सलाम है, दावते नमाज दे रहे हैं। मौलवी साहब बंद ने नौजवान आज अल्लाह दे कर दे अंदर आजा जाके नमाज पढ़िए, ते ये नौजवान अगू की कहता है, मौलाना तुसी चलो मेरे कपड़े खराब ने, मौलाना तुसी पहुंचो मैं आ रहा वांगा। आए किड्डा बदनसीब है जिन्हों दावत देन तो बाद भी दिल अंदर अल्लाह दी गैरत ना आई है, कोई ख्याल ना आया है। इधर कुरान दुआइयां दे दे के कह रहे हैं, अल्लाह फरमाते हैं व अकीमुस सलात व आतुज ज़कात वरकाऊ अल्लाह ताला ने फरमाया ईमान वालों नमाजी बन जाओ, नमाज कायम करो, अपनी जिंदगी के अंदर नमाजी बन गए, अपने आप ने साबित करो सी पैगंबर दे गुलाम आ। और नौजवान सबूत इस बात का देगा कि मैं पैगंबर दा कलमा पढ़ने वाला हूं। अल गर्ज में बात अर्ज कर रहा हूं, दूसरे नंबर ते जेड़ा बंदा जिन्हों अल्लाह अपने अर्श का साया देगा वो कौन है? फरमाया व रजुलानी मुअल्लकुम फिल मसाजिद, मस्जिद नाल प्यार करने वाला और आओ नौजवानों तीसरी बात पे गौर करना है। बड़ी प्यारी बात आ गई, बड़ी प्यारी बात आ गई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वशाबुन नशा बिइबादतिल्लाह, नौजवानों तुहाडी गल आ गई, नौजवानों की गल की है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा अपनी जवानी दे अंदर अल्लाह दी इबादत करेगा, किंदे अंदर? इत्थे भी शायर बोले बड़ी प्यारी गल की थी, फरमाते ने शगुफे जमा जिंदगानी में कर लो। बड़ी प्यारी गल है, अगर समझ आ गई तो बड़ा फायदा होएगा, अगर नहीं समझेगा तेरा नसीब है। करने वाला बड़ी प्यारी गल करता है, शगुफे जमा जिंदगानी में कर लो, अरे करना है जो आज कर लो, बढ़ापे में यादें खुदा की तो क्या की, इबादत वही जो जवानी में कर लो।
اسی بڑے ایسے بزرگ ویکھے نے اللہ جاندا جڑے جوانی انجی ضائع کر دیندے نے جا بڑھاپے دے اندر آندے نے تے میرا اللہ سجدے دی طاقت ہی کھو لیندا ہے میرا اللہ سجدے دی طاقت ہی نہیں دیندا کوئی کہندا یار میرا مورا کام نہیں کردا کئی بزرگ کہندے نے مولانا میرا اللہ کے کام نہیں کردا کئی بیچارے کہندے نے ساڈے گوڈیاں دے اندر میکھی مک گئی کئی کرسیاں تے بیٹھ کے نمازاں پڑھدے نے آؤ نوجوانوں وقت اج اپنی اللہ دی عبادت کر لو اگر اللہ نے شباب دیتی ہے اللہ نے جوانی دیتی ہے ضائع نہ کر اللہ دے راہ دے اندر کھپا دے بن جا 5 وقت دا نمازی میرے نبی نے فرمایا وشاب النشاء بعبادت اللہ بہت بڑی بات ہے ایتھے آج کل نوجوان پتہ کی سمجھدا ہے توجہ ہے نا کہندا مولانا جوانی مستی ہے جوانی 4 دن دیے آئے گی پھر واپس چلی جائے گی ہوائی جوانی 4 دن دا کھیل لیکن میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا وا یقین کرے اج ممبر تے کھڑا وا باوضو کھڑا وا جیڑا بندہ جوانی دی ایام اندر اپنے اللہ دی عبادت کردا ہے اگر اللہ نو ایک سجدہ پسند آ گیا اللہ بیڑا ہی پار کر دے گا ایک تیری جوانی دا سجدہ تیری جوانی دا ایک سجدہ لیکن ہائے نوجوان ایتھے دیکھو اندازہ یہ ہوندا ہے جڑے ماں باپ ہوندے نے نا ماں باپ ہوندے نے چھوٹا جہا بچہ جدوں ماں باپ دے سامنے نماز پڑھدا نا گھر دے وچ تے ماں پیو نوں بڑی خوشی ہوندی یہی بچہ جب نوجوان ماں نو پتہ لگا باپ نو پتہ لگا میرا پتر ٹائم نال مسجد تے پہنچیا ہوندا ہے اور صف اول دا نمازی ہے اللہ دی قسم ماں باپ نو بڑی خوشی ہوندی ہے اور یارو یہ جمن والی ماں نو اتنی خوشی ہوندی ہے تے جڑا ماں دے پیٹ اندر بندہ بنان والا میرا اللہ او تیری ادا نو ویکھ کے کنا کو خوش ہوندا ہوئے گا ماں اتنی خوش ہو رہی ہے کیونکہ ماں نے صرف جمع ہے ماں نے بنایا نہیں بنایا میرے اللہ نے اور بولو بنایا اللہ نے ہے جمع ماں نے اور جمن والی اتنی خوش ہو رہی ہے تے بنان والے نے کنی خوشی ہوئے گی میرے بھائیو نماز پڑھو نمازی بن جاؤ فرمایا وشاب نوجوانہ دا رات تیزی وقار غور کرنا توجہ کرنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تیسرے بندے دا نام لیا اے تیسرا بندہ نوجوان تو ان چوتھے دیواری آ گئی ہے توجہ کرنا چوتھے نمبر دے بندہ کون ہے غور کرنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے فرمایا ورجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چوتھا نوجوان ہے چوتھا بندہ ہے جڑا کسی نال محبت کردا ہے تے صرف اپنے اللہ دی رضا دی خاطر کردا ہے تا محبت نہیں کردا اے بندہ پولیس اندر ہے لوگ بعد تا محبتاں کردے نے ایک بندہ محبت تا کردا ہے اے بندہ تھانے دار ہے نہیں نوجواناں اے تیری محبت بیکار ہے ایک بندہ محبت اس واسطے کردا ہے یار ایم پی اے کل نو کوئی کم پہ تے میرے کم آئے گا نہیں تیری محبت بیکار ہے کیونکہ اس محبت اندر لالچ ہے اس محبت دے اندر ایک تینوں تم آئے گا آؤ لوگوں ایک بندہ ایم این اے نال پیار کر دائے گا اس بنیاد تے کر دائے یار کل مسئلہ بن گیا تے ایم این اے میرے کم آئے گا یہ تیری محبت بیکار ہے کیونکہ اس محبت دے اندر لالچ ہے آؤ نوجوانوں ایک بندہ محبت تاں کر دائے گا بندے کو کوٹھیاں بنگلا ہے یہ بہت بڑا بدماش آدمی ہے کل نو میرے تے کو مسئلہ ہے تے بدماش میرے کم آئے گا نا نوجوانہ تیری محبت بیکار ہے اللہ دے نبی نے معیار دیتا ہے فرمایا نوجوانوں تہاڈی محبت وہ محبت کامیاب ہے جس محبت دی بنیاد دے اندر اللہ دی محبت آ جائے گی محبت کرنی ہے تے انج کر یار بندہ نمازی ہے کر محبت تینوں کوئی نہیں روکدا اگر محبت کرنی ہے تے تاں کر کہ بندہ حج کر کے آیا ہے اللہ دے گھر چوں گناہ معاف کروا کے آیا ہے کر حاجی نال محبت ہے تینوں کوئی منع کرنے والا نہیں ہے اگر محبت کرنی ہے اللہ دے دین دے عالم دے نال کر تینوں کوئی منع نہیں کرے گا اگر محبت کرنی
امام مسجد نال کر گئے، چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے ہیں انہاں نال محبت کر گئے، اپنے ماں باپ نال محبت کر گئے، اپنی بیوی اپنی اولاد نال محبت کر گئے، اپنے بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقربا دے نال محبت کر گئے۔ اے ایسیاں ساریاں محبتاں نے جنہاں دے اندر اللہ دی رضا ہوندی ہے۔ اب بھائی محبت ہوئی کامیاب ہے جنہ معیار میرے پیغمبر نے دیتا ہے۔ آؤ نوجوانوں ایتھے میرے نبی نے فرمایا ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي فرمایا جڑا اللہ دی خاطر ہے، اللہ دے دین دی خاطر ہے، اسلام دی بنیادیں ہیں، کلمے دی بنیادیں ہیں، اچھیاں خوبیاں ویکے، اچھے کم ویکے ہیں، سونے کم ویکے، جڑا بندہ کسے نال محبت کرے گا میرے نبی نے فرمایا اللہ انہوں اپنے عرش دا سایہ دے دے گا۔ اللہ انہوں کی دے گا اپنے عرش دا؟ اور یہ بڑا اوکھا کام ہے یار، اللہ دی رضا دی خاطر اسی تے کسی نال سلام لینا گوارا نہیں کردے، سانو سب ڈنگ جاندا ہے، ساڈے چاکڑی بڑی ہے، غروری بڑا ہے، تکبری بڑا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو او بھائی عاجزی والی کوئی بات ہی نہیں رہ گئی، ان کی ساری والی کوئی بات ہی نہیں رہ گئی۔ اللہ دی قسم ہے کوئی بندہ تواڈے کول مہمان آئے، بندہ نمازی ہوئے، داڑھی رکھی ہوئے، روزے رکھن والا ہوئے، حج جمرہ اور ان دا کردار پاک ہوئے، ان دے نال محبت پالو، محبت پالو، اے چھوٹے چھوٹے بچے مسجد ہے انہاں نال محبت پالو، اللہ دی قسم امام مسجد نال محبت پاؤ، کاری نال محبت پاؤ، اور دیندار بندے نال محبت پاؤ، اور بھائی کوئی تے ساڈی محبت اللہ دی خاطر ہونی چاہیے۔ اچھا دیکھو ساڈے حالات کی نے، ساڈے حالات کوئی آ جائے گا نا بڑا بندہ کھوبڑا بندہ اسی انہوں سلوٹ مارنے، سلوٹ میں کیوں سلوٹ مارنے؟ کدی تو سوچیا تیرے سلوٹ پیچھے گل کی ہے؟ ایتے مسلمان نمازی نو سلام نہیں کرتا تے جڑا بے نماز ووٹ لینا گیا ان تو جا کے سلامہ جبھیاں پانا ہے، ان تو جبھے مارنا ہے، کھانے کھلانا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، تے جڑا نمازی دیندار درویش آدمی انہوں تو ٹگا سمجھنا ہے، ان نال پیار ہی نہیں کرتا۔ نہ میرے بھائی اللہ دی آنکھ بہت تیز ہے، اللہ دا کیمرہ بہت تیز ہے، محبت کر اللہ دی خاطر۔ اور بخاری دے اندر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی انج بستی دے اندر جا رہے ہیں، بولو کتھے جا رہے ہیں سارے بولو، اپنی بستی جو دوسری بستی جا رہے ہیں، نبی دا صحابی، رستے جے ایک بندہ بیٹھا رستے دے وچ، انہیں صحابی نو روک لیا، انہیں کہا رکو گل سنو کتھے جا رہے ہو؟ کہنے لگے یار میری ہے بستی جدھروں میں نکلے آواں، اے نال ایک بستی ہے اس بستی جو میں چلا کہ خیر ہے کیوں چلا ہے؟ کہنے لگا میں چاہ چلا وہ ہوتے ایک مسلمان بھائی رہندا ہے 5 وقت دا نمازی ہے تے میرے دل چوں دی اللہ دی خاطر محبت ہے تے انہوں سلام کرن چلا وا، انہوں ملن جا رہے ہیں۔ وہ جڑا رستے 'چ بندہ بیٹھا ہے وہ کہنے لگا گل سن لے اگر تو اون دے نال اللہ واسطے پیار کرنا ہے نا تے مینوں اللہ نے بھیجیا، میں فرشتہ واں، میں فرشتہ واں، مینوں اللہ نے بھیجیا ہے، اگر تو اون دے نال اللہ واسطے پیار کرنا ہے تے میرے اللہ نے تیرے نال پیار کیتا، پیغام میں لے کے آیا ہوں، پیغام ہے میں لے کے آیا، فرشتہ کہنا پیغام میں لے کے آیا ہوں۔ اور بھائی اللہ دی رضا دی خاطر محبت کرنا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور اندازہ لگائیے اس تو بڑا کی عمل ہو سکتا ہے؟ تسی اللہ واسطے پیار محبتہ کرو تے اللہ تانوں اپنے عرش دا سایہ دے دے، بولو بھی انعام چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ بہت بڑا انعام ہے۔ آؤ میرے عزیزوں میرے محترم بھائیو توجہ کرنا، غور کرنا۔ آگے نمبر 6 اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، توجہ کیجئے غور کیجئے میرے عزیزوں، توجہ کرنا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات آگے بیان فرمائی ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کائنات دے لوگوں ایک اور بندہ ہے جنہوں اللہ اپنے عرش دا سایہ دے گا، اے بندہ کون ہے؟ اندہ بھی نام ہے، میرے پیغمبر نے نام لے کے فرمایا، یعنی انہوں نے تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا فرجل ذات امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، اللہ دے نبی نے فرمایا ہے کائنات
کائنات دے لوگوں ایک نوجوان ہے تے انہوں ایک عورت برائی دی دعوت دے رہی ہے. یہ عورت تو دیدار ہے کسے منصب دے فائدے ہیں, کسے نوکری تے لگی ہے, کسے بادشاہ دی بیوی ہے, بہت زیادہ پیسہ کمان والی ہے, عہدیدار عورت ہے, ذات منصب و جمال. یہ عورت عہدیدار بھی ہے تے نال سونی بھی ہے, لیکن برائی دی دعوت خود دے رہی ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا فقال انی اخاف اللہ. جیڑا نوجوان ہے اس سونی عورت نو ہے, اس عہدیدار عورت نو کہے گا فقال انی اخاف اللہ, ابھی بھی دفع ہو جا, چلی جا, میں اپنے اللہ کو ڈرن والا ہے, میں تیرے نال برائی نہیں کرانگا, مر جاؤں گا مگر برائی نہیں کرانگا. ایسا نوجوان ہے میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا, ایسے بندے والے اللہ وے کے مسکرائے گا تے اللہ انہوں اپنے عرش دا ضائع دے دے گا. آؤ نوجوانوں, آج نیٹ دا دور ہے, آج فیس بک دا دور ہے, آج انٹرنیٹ دا دور ہے, آج واٹس ایپ دا دور ہے, آج مسنجر ایمو دا دور ہے. اس دور دے اندر برائی بڑی عروج دے وے. آؤ نوجوانوں, میں اللہ دا واسطہ دے کے عرض کرانگا, بچ جاؤ ان عورتاں تو, بچ جاؤ ان بازاریاں عورتاں تو, پرہیز کرو ان گندی عورتاں تو. جس وقت بھی ایسا مسئلہ آ جائے گا فوراً اپنی زبان دے میرے پیغمبر والے الفاظ لے کے آجے فقال انی اخاف اللہ. بہت بڑی بات توجہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ایک نبی دا تذکرہ کیتا ہے کہ اس نبی دا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے. میرے عزیزوں, اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات دا ادھا حسن اللہ نے کل یوسف نو عطا کیتا ہے. کتنا حسن؟ ادھا حسن. کتنا بولو, تھوڑا جے بولیا کرو. ادھا حسن اللہ نے کل یوسف نبی نے. کتنا سونا ہے گیا. یہ تے چٹی چمڑی والا سی ویکھ لینے تے ساڈے ضلع چ کوئی سونا ہی کوئی نہیں نا بھائی. اللہ دے نبی سارے سونے ہوندے نے. اللہ دے نبی سارے, اللہ دے پیغمبر سارے, اور اللہ دے رسول سارے ہی سونے. مومن ہوندا ہی سونا ہے یار. رنگ نو نہ ویکھیا کرو. کالا رنگ بھائی, کالا رنگ بھی حضرت بلال دا رنگ کی سی یار. اے کون کہندا بلال دا رنگ چٹا سی؟ اللہ دی قسم ہے گھنگریالے بال کنگھی بالاں دے اندر نہیں سی جلدی, موٹے موٹے ہونٹ نے, اور جسم تے کوئی کشش نہیں نظر آ رہی. او بھائی سرخی مائل کلر نہیں ہے حضرت بلال دا, مگر سونے ایڈے نے چل دے اللہ دی زمین تے نے آواز رب دی جنت جا رہی ہے. اینو کہندے نے سونا. اے ہے سونا حسن اے ہوندا ہے. حضرت یوسف نبی نو اللہ نے ادھا حسن دیتا. واقعہ بڑا لمبا تسی سارے نے سن رکھے ہے. شارٹ کٹ موضوع دے متعلقہ بات کرنا چاہنا. عزیز مصر ہے بادشاہ عزیز مصر, مصر دا بادشاہ ہے. ان دے کار حضرت یوسف انہوں نے خرید لیا یوسف نبی نو. جب حضرت یوسف نبی نو خریدیا توجہ کرنا, انہوں دی عورت دا نام زلیخا ہے. کی نام ہے؟ زلیخا نو بڑا جان دے تھی. حضرت یوسف نبی دی بیگم نہیں, حضرت یوسف نبی نو ورغلان والی بیگم جڑی عورت عزیز مصر دی زلیخا, انہیں دروازے لگا لے, تالے لگا لے. دن دا ٹائم عزیز مصر باہر نکلے نے, وقت دا بادشاہ ہے, اور وقت دا بادشاہ ہے. تے تانوں پتہ نا جڑا وقت دا بادشاہ ہوندا نا, انہاں دی عورتاں نو خاتون اول کہا جاندا ہے. کی کہا جاندا؟ خاتون اول. اور بڑا عہدہ سی یار. خاتون اول نے پنگا لے لیا کندے نال؟ رب دے نبی نال. تے رب دا نبی بزرگ نہیں, رب دا نبی بوڑھا نہیں, رب دا نبی نوجوان ہے. تے حسن بھی اللہ نے بڑا دیتا, رج کے اللہ نے حسن دیتا ہے. ایتے بھی کرن والے نے بڑی پیاری گل ہے. حضرت یوسف نے بھی دے حسن دے بارے کی دی ہے. فرمان لگے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری, اور آنچے خوباں ہما دارند کے تو تنہا
دا شاعر ہے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی فرمایا کائنات دے لوگوں اے تے حضرت یوسف زینا مصر دی عورتاں نے حضرت یوسف نو ویکھیا پھل کٹن دی بجائے اپنی انگلیاں کٹ لیاں تے فارسی دا شاعر کہندا ہے ساڈا نبی ایڈا سونا ہے اگر وہ بیبیاں ویکھ لیندیاں ہاتھ نہیں اپنے کلیجے کٹ دیندیاں ایڈا پیارا میرا پیغمبر ہے یعنی ایڈے حسن اندر مگن ہون والیاں عورتاں توجہ کرنا جب زلیخا نے دروازے بند کر لے تے اللہ دے نبی نو دعوت برائی دیتی زلیخا نے کہنے لگی یوسف میرے وال ویکھ یوسف اینی گل کی نا اللہ دے نبی نو پتہ لگ گیا شیطان آ گیا اللہ دے نبی دی عزت ہے بہت بڑا عملہ ہون لگا ہے توجہ کرنا آگے ہائی تلک اے قرآن دی آیت ہے حضرت یوسف نو زلیخا کہنے لگی ہائی تلک معنی پتہ کی ہے یوسف میرے والد تک ہے نوجوان قرآن نے بڑی پیاری گل کی ہے اللہ نے فرمایا یوسف نبی ہیں تھوڑا جا گھبرا گئے یا اللہ میں تیرا نبی ہوں اگر میری عزت داغدار ہو گئی تے لوگ کی گلاں کرن گے لوگ کی کہن گے رب دا نبی ہے تے برائی کر بیٹھائیں گے دل چ دعا کر لگے یا اللہ میری عزتیاں حفاظت کرے اللہ پوری کائنات اندر تیرے تو بڑا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ تیرے تو بڑا نصرت کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ اللہ ہے تے دل اندر کہنے لگے یا اللہ دروازے بھی لگ گئے نال تالے بھی لگ گئے اللہ کون بچائے گا اللہ تعالیٰ نے آواز دیتی ہے میرے یوسف گھبرانا دوڑنا تیرا کام ہے دروازے توڑنا تیرے رب دا کام ہے یوسف دوڑ لگا دے گا ہائے یوسف دوڑ لگا دے تالے بھی ٹوٹ جان گے تے دروازے بھی کھل جان گے میرے یوسف دوڑ لگا گا نوجوانہ تو ہانو پیغام دینا چاہاں گا اے میرے نوجوان بیٹھے نہیں گے انج نہ کیا کرو کوئی برائی آئے تے بندہ سینہ تان کے کھڑا ہو جائے گا او بھائی اے لڑائی نہیں اے برائی ہے لڑائی دے اندر سینہ تان ہے برائی دے اندر سینہ نہ تانیا کر گا برائی تو بچن واسطے بندے نو دوڑ لگانی پے گی اگر نبی دوڑ سکدا ہے برائی تو بچن واسطے میں تو کیوں نہیں دوڑ سکدے مانا اندہ کیا آوے گا اگر چاندے ہو زنا تو بچ جائیے گا گناہگار بندیاں نال مجلسہ نہ کرو گا اگر چاندے ہو شراب پہ تو بچ جائیے گا شراب بھی نہ لٹھ بیٹھ ختم کر دیں گا اگر چاندے سود خوری نہ کراں گا سود خوری نال اپنا تعلق نہ رکھیا کر گا اگر چاندے جوئے تو باز آ جاواں گا جوئے دی مجلس اندر جا کے نہ بیٹھیا کر گا اگر چاندے گندیاں عورتاں تو بچ جاواں گا انٹرنیٹ دی دنیا تو باہر نکلنا پے گا عزیزو بچنا پے گا اللہ نے یوسف نبی نو کی گیا فرمایا یوسف دوڑ لگانا تیرا کم میں تے بو کھولنا تیرے رب دا کم میں تے پھر کھلے کہ نہ کھلے بولو بھئی تے اگر یوسف نبی اتھی سینہ تان کے کھڑے ہو جاندے تے بولو بچ سکتے سن اب بھائی برائی تو بچن واسطے کوشش کرنی پے گی ایسے سارے اسباب ذرائع بندے نو ختم کرنے پین گے اگر بندہ کہندا میں زنا نہیں کردا تے زانی نال یاری کیوں لائی اگر کہنا میں سود خوری نہیں کردا تے سود خور نال یاری کیوں لائیے اے اگر تو چاہنا ہے میں جوئے باز نہیں پھر جوئے باز نہ تیری یاری کا تو ہے اور بھائی جس فیلڈ دا بندہ ہے اسے فیلڈ جیسا بندہ نال رہن والا بھی بن جاندہ ہے گل انج ہے کہ تسی ایک مثال سنی نا کہ خربوزے نو ویکھ کے رنگ ہے اور سنیے کہ کوئی نہ انجی مثال بندے آندی ہے اچھا نہ رہو انشاءاللہ اچھے بن جاؤ گے کہو انشاءاللہ اچھا نہ رہو اچھے بن جاؤ گے اچھا نہ یاری لاؤ اچھی صحبت ہوئے گی بریا نہ رہو گے برے بن جاؤ گے اور بھائی گندیاں نہ رہو گے گندیاں نہ بن جاؤ گے آؤ میرے عزیزو توجہ کرنا غور کرنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ توجہ کرنا ہے 6 بندے ہو گئے فرمایا 6واں بندہ کیڑا ہے جیڑا بندہ برائی تو بچ جائے تے برائی دے ٹائم جدو زلیخا نے دعوت دی تھی حضرت یوسف نے کیا سی قال معاذ اللہ کی کیا سی قال معاذ اللہ تے جدو ساڈے تے کوئی ایسا ٹائم آ جائے اسی کہنا فقال انی اخاف اللہ مانا پتا کہ یا اللہ میں تیرے کو خوف کھانا
یا اللہ میرا ڈر ہے، یا اللہ تیرا ڈر ہے میرے دل اندر ہے. بندہ اللہ کو خوف کرتا ہے. اور توجہ کرنا آخری بندہ 7واں بندہ میں اپنی گل مکان لگا. فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ بِيَمِينِهِ. اللہ دے نبی نے فرمایا 7واں بندہ جنہوں اللہ اپنی رجدہ سے پتہ کون ہے؟ فرمایا جڑا بندہ سجے ہاتھ نال خرچ کرتا ہے تے بولو کھبے نو پتہ لگن دیندا، کھبے نو پتہ نہیں لگن دیندا. نوجوانوں صدقہ کرو، خیرات کرو، لوگاں دے نال تعاون کرو، غریباں یتیماں بیواگان مساکین مساجد دینی ادارے انہاں دے نال تعاون کرو، لیکن کوشش کرو خفیہ طور تے کرو. میرے بھائی نبی نے فرمایا کالا پہاڑ، توجہ ہے نا، کالا پہاڑ، کالی رات، کالی کیڑی، توجہ ہے نا، کالے پہاڑ تے چلن والی کالی رات اندر کالی کیڑی. اللہ انہوں ویخ بھی رہا ہے تے ان دے قدمہ دی آواز بھی سن رہا ہے. اتنا بڑا میرا اللہ ہے. تے جدو تو دائیں ہاتھ نال خرچ کریں گا لوکاں نوں نہ بھی پتہ لگے تے اللہ راضی ہو جائے گا. بچ ریاکاری تو، بچ شہرتوں، بچ دکھلاوے تو. جتنا ویسے اللہ نے دونوں طریقے بیان کی طرح اللہ نے قرآن اندر فرمایا ظاہر خرچ کرو تو آڈی مردی، خفیہ خرچ کرو تو آڈی مردی. تو میرے عزیزو ٹائم ہو گیا، میں یہ ہوئی گل تے اتفاق کرنا. اے 7 طرح دے بندے نے، 7 قسم دے افراد نے جنہ دے اندر اے خوبیاں آ جان گیاں، اے اچھائیاں آ جان گیاں، اے پیاریاں پیاریاں گلاں آ جان گیاں. میرے عظیم بھائیو میرے نبی نے فرمایا سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ، اللہ انہوں نے اپنے عرش دا سایہ دے دے گا انشاءاللہ العزیز. سارے ساتھ انشاءاللہ میں بھی کوشش کرا، تسی بھی سارے کوشش کرو انشاءاللہ العزیز. اللہ دے فضل آپ رل مل کے انشاءاللہ 7 کم کرنے نے کہو انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ کو انشاءاللہ آپ کام کریں گے اللہ اپنے تے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کو دعا ہے اللہ مکمل عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.